الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الصادق الوعد الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین، اور وہ لوگ یرمون جو بہتان لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، ازواجہم اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم، اور نہیں ہوتے ان کے لیے، شہداء گواہ، الا مگر انفسہم، وہ خود ہی گواہ ہوتے ہیں، فشہادۃ احدہم، پھر گواہی دینی ہے ان دونوں میں سے ایک کو، یعنی میاں بیوی میں سے ایک کو، اربع شہادات، چار گواہیاں، باللہ، اللہ کی قسم کے ساتھ۔ وہ گواہی کیا دینی ہے کہ انہ، بے شک وہ، یعنی مرد، لمن الصادقین، البتہ سچوں میں سے ہے، والخامسۃ، اور پانچویں مرتبہ وہ یہ کہے گا، ان، کہ بے شک، لعنت اللہ علیہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر، ان کان، اگر ہے وہ، من الکاذبین، جھوٹوں میں سے، ویدرأ، اور دور کرے گا، عنہا، اس عورت سے جس پر الزام لگایا گیا، العذاب، عذاب کو، ان، یہ چیز دور کرے گی عذاب کو، تشہدہ، کہ وہ بھی گواہی دے، اربع شہادات، چار گواہیاں، باللہ، اللہ کی قسم کے ساتھ۔ وہ گواہی کیا دے گی کہ انہ، بے شک وہ، یعنی میرا شوہر، لمن الکاذبین، البتہ جھوٹوں میں سے ہے، مجھ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، والخامسۃ، اور پانچویں مرتبہ وہ یہ کہے گی کہ ان، بے شک، غضب اللہ علیہا، اللہ کا غضب ہو اس پر، ان کان، اگر ہے وہ اس کا شوہر، من الصادقین، سچوں میں سے۔ اس آیت کے بارے میں جیسا کہ پچھلی کلاس میں یہ وضاحت ہو گئی ہے کہ زنا جو ہے وہ ثابت کس طرح ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ بندہ خود آ کر کہے کہ میں زانی ہوں، یہ بار بار دہرایا جا چکا ہے۔ دوسرا یہ کہ کوئی غیر شادی شدہ عورت حمل سے ٹھہر جائے، اس کو حمل ٹھہر جائے، تو یہ بھی اس کے زنا کرنے کی دلیل ہے۔ تیسرا یہ کہ ایک بندہ کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لے اور وہ چار گواہ لے کر آئے، ایسے چار گواہ کہ جنہوں نے خود اپنی آنکھوں سے زنا کرنے والے مرد اور عورت کو دیکھا ہو، اور وہ گواہ کون سے ہوں؟ قابل اعتماد معاشرے میں، سچے لوگ جن پر معاشرے کی اکثریت اعتماد کرتی ہو۔ اب پھر مسئلہ یہ تھا کہ ایک مرد اگر اپنی بیوی پر الزام لگائے تو کیا وہ بھی چار گواہ لے کر آئے؟ حالانکہ یہ غیرت ایک اجنبی مرد کی غیرت سے بڑھ کر ہے کہ ایک اجنبی مرد کسی اجنبی عورت کو دیکھتا ہے تو اس کی غیرت اتنی ٹھاٹھے نہیں مارتی جتنا ایک مرد اپنی بیوی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھے۔ تو لہٰذا مرد کی غیرت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اتنی رخصت اس کو دی ہے کہ وہ منہ کھولے اپنا، وگرنہ اگر کوئی اجنبی آدمی منہ کھولے گا اور چار گواہ نہیں لائے گا تو اس کو کیا لگیں گے؟ 80 کوڑے۔ تو بندے کی غیرت کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی غیرت والا ہے، اللہ کی غیرت سب سے بڑھ کر ہے، اور اللہ کو بندوں کی غیرت کا بھی لحاظ ہے، اس لیے اللہ نے یہ حکم دیا کہ وہ اپنی زبان کھولے، الزام لگائے اگر اس نے سچ میں دیکھا ہے۔ اب یہ الزام اپنی بیوی پر دو طرح سے لگتا ہے۔ ایک یہ کہ مرد خود دیکھے کہ میری بیوی نے زنا کیا ہے، اگر اس صورت میں مرد دیکھتا ہے اور چار گواہ لے کر آتا ہے، ایسے گواہ کہ جنہوں نے خود دیکھا ہو اس مرد کی بیوی کو،
اور وہ سچے ہوں، قابل اعتماد ہوں، تو پھر عورت کو رجم کر دیا جائے گا، کیونکہ 4 گواہ آ گئے، حجت پوری ہو گئی۔ اگر 4 گواہ نہیں ہیں تو مرد کیا کرے گا؟ پھر مرد اور عورت کو لایا جائے گا، حاکم وقت اس کو بلائے گا اور دونوں قسمیں کھائیں گے۔ مرد 4 مرتبہ قسمیں کھائے گا کہ میں سچا ہوں، میں نے دیکھا ہے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت۔ عورت قسم کھائے گی 4 مرتبہ کہ میرا شوہر جھوٹا ہے، اگر یہ سچا ہے تو اللہ کا مجھ پر غضب۔ اب یہ مسئلہ لعان کا مسئلہ ہے۔ چند نکات ان کو ذکر کرنا ہے انشاءاللہ آج کی کلاس میں اور کل کی کلاس میں، مختصر سا، اس کو ذہن میں رکھیں آپ۔ لعان یعنی مرد اپنی بیوی پر اگر اس طرح الزام لگائے کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ میرا نہیں ہے، تو یہ بھی زنا کا الزام ہے۔ اس وقت بچہ کس کی طرف جائے گا؟ ماں کی طرف یا باپ کی طرف؟ یہ ایک بات، اس پر گفتگو کرنی ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر لعان ہو جاتا ہے، یعنی قسمیں کھا لیتے ہیں دونوں، شوہر اور بیوی، اس کے بعد جدائیگی ہوگی کس طرح ہوگی؟ کیا ان کا یہ عمل ہی جدائیگی پر دلیل ہے یا پھر مرد کو طلاق دینے کی ضرورت ہے؟ یہ دوسرا نقطہ ہے۔ تیسرا نقطہ یہ کہ لعان ہو جانے کے بعد آیا کہ مستقبل میں یہ دونوں میاں بیوی آگے کبھی شادی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یہ تیسرا مسئلہ، ان کو ذہن میں رکھیے گا، ان پر گفتگو ہونی ہے انشاءاللہ آنے والی کلاس میں۔ اب آج کی کلاس میں جو مسئلہ یہ ہے کہ زنا تو اس طرح ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بندہ خود کہے، دوسرا یہ کہ غیر شادی شدہ عورت کو حمل ٹھہر جائے، تیسرا یہ کہ ایک اجنبی بندہ کسی کو دیکھے اور 4 گواہ لے کر آئے۔ میں نے یہ آپ کو کہا تھا کہ کیا ویڈیو سے، کیا تصویر سے، کیا موبائل فون سے زنا ثابت ہو سکتا ہے؟ کسی پر الزام لگایا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ کوئی بندہ ویڈیو بنا کر آ جائے، کوئی فوٹو لے کر آ جائے، کوئی ایسے یعنی الیکٹرانک چیزیں استعمال، ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ اس کے ذریعے کسی پر زنا ثابت کرنا چاہے تو اس سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ تفصیلی مسئلہ ہے، اس کو سمجھیے گا، اس لیے آج اسی پر ہی شاید بات ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے فہم کے دروازے کھول دے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے زنا کو ثابت کرنے کے لیے کتنے گواہ کی شرط لگائی ہے؟ 4 گواہوں کی، اور وہ 4 گواہ کیسے ہونے چاہیے؟ سچے اور قابل اعتماد معاشرے میں۔ اب دیکھیں جتنے بھی مسلمان ہیں نا، ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ سب کے سب کون ہیں؟ سچے ہیں، کیونکہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ اب ایک بندہ معاشرے میں جھوٹا کیسے مانا جاتا ہے؟ وہ خود جھوٹ بول بول کر معاشرے میں وہ کیا مانا جاتا ہے؟ جھوٹا۔ اور ایک بندہ قابل اعتماد کب بنتا ہے؟ جب وہ ہمیشہ بلکہ اکثر سچ کہے۔ ٹھیک ہے، اس بات کو سمجھیے گا۔ جو بندہ معاشرے میں جھوٹا ہے وہ سچ بھی بول سکتا ہے کہ نہیں بول سکتا؟ بول سکتا ہے نا کبھی۔ اس کے برعکس جو بندہ سچا ہے معاشرے میں، اس سے کبھی جھوٹ بولا جا سکتا ہے کہ نہیں بولا جا سکتا؟ غلطی ہو سکتی ہے۔ لیکن اسلام نے ہمیں جو کرائیٹیریا دیا ہے، معیار دیا ہے، وہ یہ ہے کہ بندے کی جو غلبے والی حالت ہے، یعنی اس پر دیکھو کہ کس چیز کا غلبہ ہے، اکثر اس کی حالت کیا ہے۔ اگر ایک بندہ معاشرے میں اکثر سچا ہے، اکثر سچ بولتا ہے، کبھی کبھی اس سے غلطی سے جھوٹ بول دیا جاتا ہے، تو وہ گواہی کے قابل ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس کے برعکس وہ بندہ جو اکثر جھوٹ بولتا ہے، بھلے وہ کبھی کبھی سچ بول دیا، اگر وہ 4 اکٹھے ہو کر آ بھی جائیں نا کہ ہم نے فلاں کو دیکھا ہے، تو ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ شریعت کا معیار ہے۔ اب موبائل فون، ویڈیو، تصویر، ان کی حیثیت جھوٹوں کی ہے، ان کی حیثیت جھوٹوں کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اکثر جھوٹ ہے، تلبیس ہے، ایڈیٹنگ ہے، ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہو گئی ہے۔ 2002 میں پیدا ہونے والا قائد اعظم کے ساتھ چائے پی رہا ہے، ایسی بھی ویڈیو بن جاتی ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ ایڈیٹنگ بہت ہی ایڈوانس ہو گئی ہے، بہت ہی۔
بہت ہی، یعنی ایک مثال کے طور پر ایسا بندہ جس کی صرف تصویر ہو. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ ڈبلیو کر کے کوئی اپلیکیشن بنی ہے، آپ کسی بھی بندے کی تصویر کھینچیں، اس کو اس اپلیکیشن میں ڈالیں گے تو وہ گانا گا رہا ہے. دیکھیے یہ آپ نے ویڈیو، یہ بہت ایڈوانس ہو گئی ہے ٹیکنالوجی. تو موبائل فون ویڈیو تصویر کا حکم کس کے ساتھ ملائیں گے ہم؟ جھوٹوں کے ساتھ. اور جھوٹوں کی گواہی قبول نہیں کی جاتی، بھلے وہ 4 اکٹھے ہو کر بھی آ جائیں. ابھی واضح سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ زیادہ میں آپ کو تفصیل میں نہیں لے جا رہا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ بندے کو مسئلے کا علم ہو جائے اور اس پر اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے دے. اختلافات، پیچیدگیاں، باریکیاں، ان میں بندے کو نہیں پڑنا چاہیے، اور ہر ایک کا کام بھی نہیں ہوتا. تو یہ شریعت کا معیار ہے. جس کی حالت اکثریت سچ پر ہے، وہ اگر 4 اکٹھے ہو کر آ جاتے ہیں، خود گواہ دیں، خود گواہ. انسان کی گواہی قابل قبول ہے، کسی اور چیز کی قابل قبول نہیں ہے. تو سمجھ آ گئی آپ کو بات کی ویڈیو فون، موبائل فون، فوٹو، ان کا حکم جھوٹوں کا ہے. کیوں؟ کیونکہ اکثر ان میں ایڈیٹنگ ہے، اکثر اس میں ایڈیٹنگ، اور اچھی خاصی ایڈیٹنگ ہو جاتی ہے. ایسے بھی الزامات لگے ہیں کہ مثال کے طور پر دیکھیں، آج کے دور میں فحش ویڈیو بہت ہی پھیلی ہوئی ہیں. بہت ہی ایسے کم ہوں گے نوجوان، شاید بڑی عمر کے لوگ بھی، جو اس سے بچے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کو بچائے. اتنا پھیلایا گیا ہے اس کو، اتنا پھیلایا گیا ہے. لیکن جنہوں نے پھیلایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑے گا بھی نہیں. آگے آیت میں آئے گا اس کا ذکر انشاءاللہ. اتنا پھیلایا گیا ہے، اور ایسے بھی کیس ہوئے ہیں. ایک فحش ویڈیو ہے، اس میں کرنے والے تو غیر مسلم ہیں، لیکن صرف دشمنی کے طور پر مرد اور عورت کی شکل تبدیل کر کے، جس سے دشمنی ہے، ایڈٹ کر کے ان کی شکلیں لگائی گئی ہیں. اس قدر ایڈوانس دور ہے یہ ٹیکنالوجی، اس قدر ایڈوانس ہو گئی ہے، ایڈیٹنگ بہت ہو گئی ہے کہ کرنے والا کچھ ہے. ایک بندے نے یہ تک ویڈیو بنا کے دکھائی ہے کہ لیاری میں بم گر رہا ہے. کیا گر رہا ہے؟ بم. حالانکہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں خود. ایسی ایڈیٹنگ کی ہے کہ باقاعدہ اوپر سے جیسے کوئی اسرائیل نے میزائل وغیرہ پھینکا ہوا ہے، ایسی ایڈیٹنگ ہے. تو اس کا تعلق جھوٹوں کے ساتھ ہے، اور جھوٹوں کی گواہی اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. اگرچہ کوئی بندہ 4 ویڈیو لے کر آئے، مختلف اینگل سے 4 ویڈیوز بھی لے کر اگر آ جائے، تصویریں بھی لے کر آ جائے، تو اس کی گواہی موبائل کے بنیاد پر، ویڈیو کی بنیاد پر قبول نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. اور اس کا نقصان کیا ہے؟ جو موبائل کے ذریعے کسی پر زنا کا الزام لگانا چاہتے ہیں، کسی کو زانی قرار ٹھہرانا چاہتے ہیں، اس کا نقصان یہ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اگر کسی سے زنا ہو جائے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ پردہ پوشی کرنی ہے. اس پر کیا کرنا ہے؟ پردہ پوشی کرنی ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو کہا تھا، معاذ الاسلمی کو، جس نے مشورہ دیا کہ جاؤ اپنے گناہ کے بارے میں اللہ کے رسول کو بتا دو. اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ لو سترت بثوبک، اگر کاش تو اپنے بھائی کے گناہ پر پردہ رکھتا تو تیرے لیے بہتر ہوتا، اس کے لیے بھی بہتر ہوتا، بیچارے کے لیے. جس سے زنا ہو جائے اس کی پردہ پوشی کرنی ہے. ویڈیو سے کیا ہوتا ہے؟ پردہ پوشی ہوتی ہے، بلکہ پردہ فاشی ہوتی ہے. عزت کی جو ہے نا، وہ دجیاں اڑائی جاتی ہیں ویڈیو سے. ایک نقصان یہ ہے. دیکھیں، اگر کوئی زنا کر رہا ہے تو شریعت کا حکم میں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. میں نے آپ کو یہ مسئلہ بتایا تھا کہ جب آپ کو پتہ چلے کہ کوئی پلان بنا رہا ہے زنا کا، اس وقت اس کو روکیں، اور جو زنا کر رہا ہے حال میں، اس کو اس وقت روکیں. لیکن جس سے زنا ہو گیا، اب اس کے چرچے مت کریں معاشرے میں، کیونکہ جس چیز کے چرچے ہوتے ہیں تو لوگوں کے دل و دماغ میں وہ چیز بیٹھ جاتی ہے. اور اگر فحاشی کے تبصرے ہوں گے، فحاشی کو اس طرح شیئر کیا جائے گا، پھیلایا جائے گا، تو معاشرے کی تربیت فحاشی پر ہوگی، پھر نسل بھی ایسے نکلے گی. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو. تو ایک نقصان تو یہ ہے کہ اس سے کسی کی عزت کی دجیاں اڑائی جاتی ہیں، پردہ پوشی نہیں ہوتی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ کیا کرے گا؟
دنیا میں بھی اس کی پردہ پوشی کرے گا اور آخرت میں بھی اس کی پردہ پوشی کرے گا، بھلے وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو۔ کیسے پردہ پوشی کرے گا؟ اللہ تعالیٰ پوری مخلوق سے ہٹ کر اس کو پردے میں لے لے گا، اور اس کو کیا کہے گا کہ بندے میں نے دنیا میں بھی تجھ پر پردہ رکھا ہے، آج بھی پردہ رکھا ہے، گناہ بھلے تیرے کتنے ہی ہیں، تو نے قبول بھی کر لیا میری عدالت میں، لیکن جا، تجھے میں جنت میں داخل کر رہا ہوں، میری مغفرت تیرے لیے عام ہے۔ یہ بڑا اجر ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ وَمَن لَّمْ يَسْتُرْ مُسْلِمًا لَا يَسْتُرُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ یہ مفہوم، یہ حدیث نہیں سنا رہا میں۔ جو کسی کی پردہ پوشی نہیں کرے گا تو اللہ اس کو دنیا میں بھی رسوا کرے گا اور اس کو آخرت میں بھی رسوا کرے گا۔ دنیا میں تو رسوائی بھول جاتے ہیں لوگ، مثال کے طور پر آپ کی جس زمانے میں رسوائی ہوئی ہے، اس زمانے کے لوگ اگر مر جائیں تو بعد والوں کو کیا پتہ کہ کس کی رسوائی ہوئی ہے، لیکن آخرت کی رسوائی ہمیشہ کی رسوائی ہے کہ سب کے سب لوگ دیکھیں گے، اور آخرت میں کسی کو موت بھی نہیں آنی کہ سب کو پتہ ہوگا کہ کون بندہ آخرت میں رسوا ہوا ہے۔ ایک نقصان یہ ہے۔ دوسرا نقصان ویڈیو کا یہ ہے کہ اگر ویڈیو کے ذریعے یہ کوشش کی جائے کہ کسی کو زانی قرار دیا جائے، زانی ثابت کیا جائے، اور پھر اس کو حاکم وقت کے پاس لے جایا جائے، 4 بندوں کو دکھایا جائے تاکہ وہ گواہی دیں، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے وہ 4 بندے اس ویڈیو کو دیکھ کر ان کے جذبات ابھریں اور وہ خود فحاشی میں مبتلا ہو جائیں، کیونکہ بندہ جو ویڈیو دیکھتا ہے، فحاشی کی ویڈیو، فوش ویڈیو، پورن ویڈیو جو دیکھتا ہے، انسان کے اندر جو جذبات ہیں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، انگریزی میں جس کو کہتے ہیں، برا لفظ نہیں، اگر آپ کو برا لگے معذرت کے لیے، سمجھانے کے لیے مجھے کہنا پڑ رہا ہے، سیکس کے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ہارمونز رکھے ہیں، سیلز رکھے ہیں جو اس کو ابھارتے ہیں۔ کس وقت ابھارتے ہیں؟ جب اس کے سامنے ایسی منظر کشی کی جائے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جب انسان کے سامنے ایسی منظر کشی ہو کہ جس میں فحاشی کی جائے، تو انسان کے اندر کے جو فحاشی کے جو ہارمونز ہوتے ہیں وہ جاگتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ خود بھی آگے جا کے کیا کرے، کوئی غلط کام کر بیٹھے۔ تو یہ نقصان ہے کہ نہیں ہے ویڈیو کا؟ تو لہٰذا ویڈیو سے کوئی بھی زانی ثابت نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ تفصیلی الگ ہے کہ کیا اس سے دیگر مسائل ثابت ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، ہمارا موضوع نہیں ہے، اس پیچیدگی میں آپ کو ڈالنا بھی نہیں چاہتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ویڈیو سے، فوٹو سے، موبائل فون سے زنا ثابت نہیں ہوتا، البتہ 4 ویڈیو لے کر آ جائیں اور 4 مختلف اینگل سے لے کر آ جائیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ جھوٹ ہے، اور جھوٹوں کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس کے نقصان بھی میں نے آپ کو بتایا، ایک یہ ہے کہ اس سے کسی کی عزت کی دھجیاں اڑتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ اگر اس کو کوئی اور دیکھ لے، ہو سکتا ہے کہ دیکھ کر بندے کے جذبات ابھریں اور اس کے اندر بھی فحاشی کے مادے پیدا ہونا شروع ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ اب ایک مسئلہ اور ہے، لیکن آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ لعان جو ہے وہ 2 طرح سے ثابت ہوتا ہے۔ ایک بندہ، اس کو سمجھیے گا، اپنی بیوی پر الزام لگائے کہ میری بیوی نے فلاں بندے کے ساتھ زنا کیا ہے، یہ ایک طرح الزام لگتا ہے۔ دوسری طرح یہ الزام لگتا ہے کہ بندے نے دیکھا نہیں ہے کہ میری بیوی نے زنا کیا ہے، لیکن بندہ کہہ رہا ہے کہ میری بیوی کے پیٹ میں بچہ میرا نہیں ہے۔ تو یہ 2 طرح کے الزامات ہیں۔ اب آیا چلے دیکھا ہے اس نے آنکھوں سے، پھر کیا ہوگا؟ لعان ہوگا۔ عورت سے پوچھا جائے گا، اگر وہ قبول کرتی ہے تو پھر اس کو رجم کر دیا جائے گا، اگر وہ قبول نہیں کرتی تو دونوں سے قسمیں اٹھائی جائیں گی۔ اب دوسرا یہ ہے کہ بندہ یہ کہے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے اس کے پیٹ میں، یہ بھی لعان کی صورت ہے۔ اس وقت ایک مسئلہ یہ ہے جو انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے کہ کیا اس صورت میں بندہ اپنی بیوی پر یہ الزام لگائے کہ میری بیوی کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ میرا نہیں ہے، کیا اس صورت میں ڈی این اے ٹیسٹ کروایا جائے گا یا نہیں کروایا جائے گا؟ ڈی این اے کے ذریعے یہ معلوم کروایا جائے گا کہ نہیں کروایا جائے گا کہ ہاں سچ میں اس کا بچہ ہے یا نہیں ہے، کہ اس نے زنا سے جو ہے نا یہ اپنا حمل ٹھہروایا ہے۔ انشاءاللہ اس بارے میں کل گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔